بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں کتاب الشفاء سبق نمبر 31 کے حصہ اول کو پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ابتدا ووجہ ظاہر الروایت انہ بنا کی عبارت سے ہوگی اور ہمارا سبق کما بیناہ فی الغصب کی عبارت پہ مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووجہ ظاہر الروایت انہ بنا فی محل تعلق به حق متأکد للغیر من غیر تسلیت من جہت من له الحق فینقذ كالراهن إذا بنا في المرهون، وهذا لأن حقه أقوى من حق المشتري لأنه يتقدم عليه، ولهذا ينقذ بيعه وهبته وغيره من تصرفاته بخلاف الهبة والشراء الفاسد عند أبي حنيفة رحمه الله، لأنه حصل بتسليت من جهة من له الحق، ولأن حق الاسترداد فيهما ضعيف، ولهذا لا يبقى بعد البناء وهذا الحق يبقى، فلا معنى لإيجاب القيمة كما في الاستحقاق، والزرع يقلع قياسا وإنما لا يقلع استحسانا لأن له نهاية معلومة ويبقى بالأجر وليس فيه كثير ضرر، وإن أخذه بالقيمة يعتبر قيمته مقلوعا كما بيناه في الغصب۔ آئیے اب اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ووجہ ظاہر الروایتی، ظاہر الروایہ کی دلیل یہ ہے کہ مشتری نے ایسے محل میں، ایسی جگہ میں تعمیر کیا ہے کہ اس کے ساتھ دوسرے کا ایک مضبوط حق متعلق ہے، صاحب حق کی جانب سے کسی تسلیت کے بغیر، فینقذ پس اسے توڑ دیا جائے گا، کالراہن جیسے راہن اگر مرہونہ جگہ میں کوئی چیز تعمیر کرے تو جیسے اس کو توڑ دیا جاتا ہے اس کو بھی توڑ دیا جائے گا۔ وہذا، اور یہ توڑنے کا حکم اس لیے ہے، لأن حقہ اقوی من حق المشتری، اس لیے کہ شفیع کا حق مشتری کے حق سے زیادہ قوی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شفیع مشتری پر مقدم ہے، اسی وجہ سے مشتری کی بیع، اس کا ہبہ اور اس کے دیگر تصرفات کو توڑ دیا جاتا ہے، بخلاف ہبہ اور شراء فاسد کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں، اس لیے کہ یہ صاحب حق کی جانب سے تسلیت ہے، اور اس وجہ سے کہ ہبہ اور شراء فاسد میں واپس لینے کا حق ضعیف ہے، ان دونوں میں واپس لینے کا حق ضعیف ہے۔ وَلِهَذَا لَا يَبْقَى بَعْدَ الْبِنَاءِ، اسی وجہ سے حق استرداد تعمیر کے بعد باقی نہیں رہتا، وَهَذَا الْحَقُّ اور یہ حق شفا تعمیر کے بعد بھی باقی رہتا ہے، فَلَا مَعْنَى لِإِيجَابِ الْقِيمَةِ تو قیمت واجب کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، کما فی الاستحقاق جیسے حقدار نکل آنے کی صورت میں، وَالزَّرْعُ يُقْلَعُ قِيَاسًا اور کھیتی کو قیاس کے اعتبار سے اکھیڑا جائے گا، وَإِنَّمَا لَا يُقْلَعُ اسْتِحْسَانًا استحسان کے پیش نظر اس کھیتی کو چھوڑا جائے گا، لأن له نہایتاً معلومتاً اس لیے کہ کھیتی کی ایک متعین انتہا موجود ہے، وَيَبْقَى بِالْأَجْرِ اور وہ اجرت کے عوض باقی رہتی ہے، وَلَيْسَ فِيهِ كَثِيرُ ضَرَرٍ اور اس میں زیادہ نقصان بھی نہیں ہے، وَإِنْ أَخَذَهُ اور اگر شفیع نے تعمیر کو قیمت کے عوض لے لیا تو اس کی اس قیمت کا اعتبار کیا جائے گا جو اکھڑے ہوئے ملبے کی قیمت ہوتی ہے، کما بیناہ فی الغصب جیسا کہ کتاب الغصب میں ہم نے اس کو بیان کیا ہے۔ ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ
اور اہم چیزیں کون سی ہیں، ایک نظر پہلے اس پر ڈال لیتے ہیں۔ آج کے سبق کے اہم نکات میں ظاہر الروایہ کی دلیل کا تفصیلی ذکر اور راہن کے مرہونہ زمین میں تصرف کی مثال سے اس کو واضح کیا گیا، شفیع کے حق کے اقوی ہونے کی وضاحت کہ مشتری کے مقابلے میں شفیع کا حق زیادہ قوی ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے ہبہ والی جو مثال پیش فرمائی تھی اس کا جواب آج دیا جا رہا ہے۔ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ کی قید کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اگر ایک شخص دوسرے سے زمین خرید کر اس میں تعمیر کر لے، اس تعمیر کے بعد تیسرا شخص اس زمین کا مدعی بنے، تو اس مثال کو بھی آج کے سبق میں زیر بحث لایا گیا ہے۔ کھیتی والے مسئلہ پر قیاس کا جواب، امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے کھیتی والے مسئلے کو اپنی تائید میں ایک نظیر کے طور پہ پیش کیا تھا، اس کا جواب اور استحسان کی وجہ سے اس کی گنجائش کا ذکر۔ اب استحسان کیا ہوتا ہے، استحسان اور قیاس میں کیا فرق ہے، یہ بھی ہمارے آج کے سبق میں شامل ہے۔ اور آخر میں آج کے ہمارے سبق کی جو بحث ہے اور گزشتہ سبق جو ہمارا سبق نمبر 30 ہے، تو چونکہ یہ دونوں سبق آپس میں مربوط ہیں تو فتویٰ اس میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر ہے، یعنی ترجیح امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کو دی گئی ہے۔ آئیے اب اپنے سبق کی عبارت کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ ووجہ ظاہر الروایہ، صاحب ہدایہ نے یہاں سے ظاہر الروایہ کی دلیل اس کو ذکر کیا ہے، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے جو قیاس ذکر فرمایا تھا اس کا جواب دیا ہے۔ ظاہر الروایہ کا مطلب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ امام محمد رحمہ اللہ کی 6 کتابیں، سیر صغیر، سیر کبیر، جامع کبیر، جامع صغیر، مبسوط اور زیادات، ان 6 کتابوں سے جو بات نقل کی جاتی ہے اس سے ظاہر الروایہ کہا جاتا ہے۔ تو ظاہر الروایہ کی دلیل یہ ہے کہ مشتری نے جو تعمیر کی ہے یا پودے لگائے ہیں وہ اس نے ایک ایسی جگہ پہ، ایسے محل میں لگائے اور ایسے محل میں اس نے تعمیر کی جس محل کے ساتھ غیر کا حق وابستہ ہے۔ اگرچہ مشتری نے اپنا سمجھ کر اس میں تصرف کیا ہے، مکان بنایا ہے، لیکن فی الوقت وہ ایسا پلاٹ ہے، ایسا مکان ہے جس کے ساتھ غیر کا حق متعلق ہے، اور وہ غیر کا حق بھی کمزور نہیں بلکہ مضبوط ہے۔ حق متعقد للغیر، غیر کا ایک پکا حق ہے جو شریعت نے اس شفیع کو دیا ہوا ہے۔ غیر سے مراد شفیع ہے اور اس شفیع کو ایک مضبوط حق حاصل ہے۔ من غیر تسلیط من جہت من لہ الحق، اور قاعدہ یہ ہے کہ اگر صاحب حق کی جانب سے قدرت کے بغیر، تسلیط بمعنی قدرت، مسلط کرنا، کسی کام کی اجازت دینا، تو صاحب حق کی جانب سے قدرت کے بغیر اگر کوئی اس میں تصرف کرتا ہے تو اس کے تصرف کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ تو یہاں اس پلاٹ پہ، اس مکان پہ شفیع کا حق تھا۔ صورت مسئلہ آپ کے ذہن میں ہوگی، ہمارے اسباق میں بائع احمد ہے، مشتری سعید ہے اور شفیع عبداللہ ہے۔ تو اب اس مکان پہ، اس پلاٹ پہ عبداللہ کا حق تھا، لیکن مشتری سعید نے شفیع عبداللہ کی جانب سے قدرت دیے بغیر، مسلط کیے بغیر اس میں تصرف کیا، اس میں اس نے کچن تعمیر کر لیا، فَيُنْقَذُ، اس کے اس تصرف کو توڑ دیا جائے گا۔ پھر اس کے لیے ایک مثال ذکر کی کہ یوں سمجھیں کہ ایک شخص نے کسی کے پاس کوئی زمین رہن رکھی، پھر راہن نے اس مرہونہ زمین میں تصرف کیا۔ اذا بنا فی المرہون، اس نے اس مرہونہ جگہ پہ ایک مکان تعمیر کر لیا، یا اس نے وہاں پہ ایک باڑہ جانوروں کا تعمیر کر لیا، تو چونکہ اس شے مرہون سے مرتہن کا حق وابستہ ہے اور اس کی جانب سے تسلیط علی البنا نہیں پایا گیا، اس لیے اگرچہ شے مرہون راہن کی ملکیت تو ہے، زمین ہے تو ابھی تک اسی کے نام، فی الوقت زمین راہن کے نام ہے، لیکن اب غیر کا حق اس کے ساتھ متعلق ہو گیا ہے، تو اس غیر کے حق کی وجہ سے راہن کے اس تصرف کو توڑ دیا جائے گا۔ وہذا، یہ کیوں توڑا جائے گا؟ لأن حقہ اقوی من حق المشتری، صاحب ہدایہ شفیع کے حق کو مزید پختہ کر رہے ہیں، اور شفیع کے حق کے
مضبوط ہونے کی وضاحت کر رہے ہیں کہ ہم شفیع کے حق کی وجہ سے مشتری کے تصرفات کو ختم کرنے کے قائل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شفیع کا حق مشتری کے حق سے مقدم ہے۔ پلاٹ پہ، اس مکان پہ مشتری سعید کا حق اتنا نہیں بنتا جتنا حق شفیع عبداللہ کا بنتا ہے، لِأَنَّهُ يَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ، اس لیے کہ وہ اس پر مقدم ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس شفیع کی زمین تو پہلے سے اس مشفوعہ مکان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس مشفوعہ زمین کے ساتھ اس کی زمین ملی ہوئی ہے۔ مشتری تو باہر سے آ کر اپنے حق شراء کے ذریعے سے اس مکان کو لیتا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شفیع کے حق کی وجہ سے مشتری کے تمام تصرفات مثلاً بیع، ہبہ وغیرہ کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو جب حق شفیع کی وجہ سے بیع، جو دو آدمیوں کا معاملہ ہوتا ہے، اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، یہاں تو صرف مشتری کا اپنا معاملہ ہے، اس سے بدرجہ اولا ختم کیا جائے گا۔ وَلِهَذَا يُنْقَذُ بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ وَغَيْرُهُ مِن تَصَرُّفَاتِ، اسی وجہ سے اس کی بیع، اس کا ہبہ، یعنی ایسے معاملات جو اس مشتری نے آگے کیے، مثلا مشتری سعید نے یہ مکان خالد کو بیچ دیا، یا دوسری صورت میں کہ مشتری نے یہ مکان خریدنے کے بعد اپنے بھائی عبد الخالق کو گفٹ میں دے دیا، وغیرہ من تصرفاتہ، یا اس نے وقف کیا، اس کے علاوہ کوئی اور تصرف، تو جب وہ تصرف توڑ دیا جاتا ہے جس میں ایک دوسرے کا حق بھی متعلق ہو جاتا ہے، جس میں دو آدمی شریک ہو جاتے ہیں، تو جب وہ تصرفات توڑنے کی اجازت ہے تو یہاں تو مشتری نے تعمیر کی ہے یا پودے لگائے ہیں جس میں کسی دوسرے کا کوئی دخل نہیں ہے، تو اس کو بدرجہ اولا توڑا جائے گا کہ شفیع کا حق زیادہ ہے مشتری کے حق سے۔ تو اس عبارت کے ذریعے شفیع کے حق کے قوی ہونے کو ذکر کیا۔ بخلاف الہبۃ، حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اپنی رائے کی تائید میں ہبہ والے مسئلہ کو بھی ذکر کیا تھا کہ جس طرح موہوب لہو اگر ہبہ میں تصرف کر دے تو واہب اس کے تصرف کو نہیں توڑ سکتا، اسی طرح یہاں بھی ہونا چاہیے۔ تو بخلاف الہبۃ کی عبارت سے اس کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ کا قیاس بظاہر درست معلوم نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہبہ میں موہوب لہو جس کو یہ زمین ہبہ کی گئی تھی، یہ واہب کی جانب سے تسلیط علی التصرف کے بعد، تسلیط علی التصرف کے بعد یہ کام کرتا ہے۔ واہب نے یہ پلاٹ اس کے حوالے کر دیا ہے، تو اب وہ اس کے اندر تعمیر کر رہا ہے، گویا کہ وہاں پہ تسلیط پائی جا رہی ہے، غیر کی جانب سے مسلط کرنا اور قدرت دینا، اجازت دینا پایا جا رہا ہے، جبکہ شفع کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ یہاں شفع میں مشتری شفیع کی جانب سے، کہ اصل حق تو اس زمین پہ، اس مکان پہ شفیع کا تھا، تو شفیع کی جانب سے تسلیط نہیں پائی گئی۔ ہاں بائع سے اس کی بات چیت ہوئی، بائع سے اس نے خریدا، لیکن جس کا اصل حق تھا اور وہ اصل حق شفیع کا تھا، تو شفیع کی جانب سے چونکہ تسلیط نہیں پائی گئی تو یہ اس کی اجازت کے بغیر تعمیر کرتا ہے۔ تو جب ہبہ میں صاحب حق یعنی واہب کی جانب سے تسلیط پائی گئی تھی تو وہاں رجوع کا حق ختم ہو گیا تھا، تو جب اس کا حق ہی ختم ہو گیا تو وہ موہوب لہو کے کسی تصرف کو ختم کرنے کا مجاز بھی نہیں رہا۔ اور شفع میں چونکہ شفیع کی جانب سے تسلیط علی البنا ہے نہیں، اس لیے اس صورت میں شفیع کا حق باقی ہے، اور جب شفیع کا حق باقی ہے تو اس سے مشتری کے تصرفات کو توڑنے کا اور ختم کرنے کا پورا اختیار حاصل ہوگا۔ ہمارے سبق نمبر 31 کا پہلا حصہ اسی پر مکمل ہوا۔